اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ معزز سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 99 سے لے کر کے آیت نمبر 103 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یعنی 99 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 103 نمبر کی آیت کریمہ تک پڑھی گئی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس بات کے اوپر مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی چاہت تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، اور اس کے لیے وہ بہت پریشان رہتے تھے، گھلتے تھے اپنے اندر ہی اندر۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو روئے زمین کے سارے انسان مسلمان ہو جاتے، ایمان لے آتے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت تو یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے علی وجہ البصیرہ، یعنی دلیلوں کی روشنی میں اپنے عقل و شعور کو مکمل طور پہ کام میں لا کر، اپنے ارادے اور اپنی چاہت کو اور اپنے اختیار کو مکمل طور پہ استعمال کر کے ہی انسان ایمان لے آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ زبردستی کسی کو ایمان میں داخل نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وبال آپ کے اوپر بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو رنج کرنے کی، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب چاہتا تو زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، تو کیا اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ لوگ ایمان لے آئے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید انہی باتوں کی توجیہ کر رہا ہے، وضاحت بیان فرما رہا ہے کہ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اور کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منظوری کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر گندگی پھینکتا ہے جو اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، یہاں پر اجازت سے مراد توفیق ہے، منظوری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے دل کے اندر ایمان لانے کی چاہت ہوتی ہے، جو ایمان کے سلسلے میں فکر کرتے ہیں، جو ہر طرح کے خارجی تعصبات اور تمام فکر سے بلند ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کر دے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق مل جاتی ہے، اور دراصل یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے باپ داداؤں کی تقلید کے اور اپنے خارجی تعصبات سے اوپر اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور یہ چاہت نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، تو ایسے لوگوں کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو، شرک کو، نجاست کو اور اس طرح کی گندگی کو ہمیشہ بنائے رکھتا ہے، اور وہ لوگ ایمان سے دور شرک و کفر کی غلاظت میں ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون، کہ آپ کہیے کہ زمین و آسمان میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو۔ قل انظروا، دیکھو کہ کیا کیا نشانیاں ہیں زمین میں اور آسمان میں، لیکن جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ کچھ بھی کام نہیں آتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو آدمی ایمان لانا چاہتا ہے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی نشانیوں کو سمجھنا چاہتا ہے، تو آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں، بے شمار، یہاں تک کہ درختوں کے پتے، اس کے پھول، پھولوں کی مہک، پھولوں کے مختلف رنگ،
پھولوں کی مختلف شکلیں، ان تمام کے اوپر اگر انسان غور کرے تو تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ تمام کی تمام چیز۔ جو آدمی ایمان لانا چاہے ان چیزوں پر غور کر کے ایمان لا سکتا ہے، لیکن جو لوگ ہٹ درمی میں مبتلا ہوں، ضد اور تعصب میں مبتلا ہوں، اور جو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانے یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، ان کے سامنے کھلم کھلا معجزہ بھی آ جائے تو کہیں گے کہ یہ جادو ہے، کہیں گے کہ یہ جادو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشرکین مکہ کے سامنے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے، اس کو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ نازل ہو رہا ہے اور چیلنج پہ چیلنج ہو رہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے مثلا کر کے دکھلاؤ، یہ چیلنج کو ایکسپٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کھلا ہوا جادو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لانا چاہے اس کے لیے کائنات میں ہر سو نشانیاں ہیں، لیکن جو ہٹ دھرمی میں پڑا رہے گا اس کے لیے کھلا ہوا معجزہ بھی کچھ کام میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تھے کہ کیا یہ مشرکین مکہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلے قوموں کے اوپر جو عذاب آیا وہی عذاب ان کے اوپر بھی آئے؟ کیا یہ انتظار اسی بات کی کر رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جو آیات ہیں دراصل مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کے طور پر بتلا رہا ہے ان آیات کے اندر کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا وہ کس کس طرح سے ممکن ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مشرکین مکہ کے طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ، یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب کو موت کی شکل میں اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں۔ جیسے کہ فرعون کو سمجھاتے رہے موسیٰ علیہ السلام لیکن وہ ایمان نہیں لایا، لیکن جب اللہ کا عذاب دیکھا اس نے سامنے تو فوراً کہا کہ ہم بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں کیونکہ وہی حقیقی رب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب کو موت کی شکل میں اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں۔ پچھلے قوموں کی جو تباہیاں ہیں، جو بربادیاں ہیں، جو ان کو معلوم ہے اور قرآن کے ذریعے سے بھی ان کو معلوم ہو رہا ہے، ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کو وہ حادثہ سمجھتے ہیں، حادثہ، یہ حادثہ ہوا تھا اس لیے اتنی قوم ہلاک ہو گئی، اس کو وہ حادثہ سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کچھ بھی کہنا، کچھ بھی سننا بالکل بیکار ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ کہیے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسا نازل ضرور کرے گا جو ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اور عموماً یہ چیز کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حق کا انکار کرنے والوں کے اوپر عذاب بھیجتا ہے تو معلوم چل جاتا ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذلک حقا علینا ننجی المؤمنین، اور پھر اس طرح سے ہم اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسول کو پہلے ہی وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیتا ہے کہ اب اس قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اور اس عذاب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی بتلا دیتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ دراصل ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کو جو اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بالکل ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے، جو مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ جو کمزور مسلمان ہیں، جو تمہارے ظلم و ستم کا شکار ہے، ان کو تمہارے اوپر غالب کرنا اور ان کو بچانا اور تم کو تمہارے انجام تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تم کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر حال میں ہمارا رسول کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ اور ایمان غالب ہو کر کے رہے گا، اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کا نام و نشان مٹ کر کے رہے گا۔ اور یہی ہوا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آیا، ایمان والے غالب آئے، اور مشرکین مکہ کا آج کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔